ضلع مانسہرہ کے مغربی کونے میں واقع ایک چھوٹی اور خوبصورت بستی کرلال کے رہنے والے دلدار خان تنولی اپنے گھر کے صحن میں اس وقت اپنے کمسن پوتوں کو گتکا کھیلنا سکھا رہے ہیں۔ تلوار نما لکڑی اور چمڑے کی ڈھال ہاتھوں میں اٹھائے بچے در حقیقت اس خطے کی اس قدیم ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے ہاں صدیوں سے رائج ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ نئی نسل آگے آئے، میں ان کو کھلاؤں سکھاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد بھی جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا برقرار رہے اور نئی نسل میں یہ منتقل ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ تو ماشاءاللہ بچے آگے آ رہے ہیں۔ میرا نام دلدار خان تنولی ہے، میں مانسہرہ بیالی کرلال کا رہنے والا ہوں۔ گتکا کھیلتے ہوئے مجھے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہو رہا ہے۔ اور یہ گتکا میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے۔ بڑے میرے گتکا کھیلتے تھے انہیں دیکھ کر مجھے شوق ہوا، تو اس طرح پھر طریقہ ہمارا آگے بڑھتا رہا۔ تو آج الحمدللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی ٹائم سے میں گتکا کھیل رہا ہوں۔ کہ گتکا ایک جسمانی فٹنس ہے آپ کی، جتنا آپ گتکا کھیلیں گے اتنے آپ فٹ رہیں گے، آپ کو کمزوری کبھی محسوس نہیں ہوگی، تھکن کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے دفاع کے لیے بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ گتکا کھیلیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو گتکا صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ خطہ ہزارہ اور کشمیر اور اس کی مٹی سے جڑی ایک روایت بھی ہے جسے کھیلنے والوں کے جذبے جواں اور جسم توانا رہتے ہیں۔ موجودہ ہزارہ ریجن جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اس کی ایک پہچان ہے یا جس میں بڑی مقبولیت ہے اس کی، اگر تھوڑا سا تاریخ میں ہم پیچھے جائیں 200 سال 300 سال پہلے، تو یہ علاقہ لشکروں کے گزرگاہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مطلب افغانستان سے جو لشکر آتے تھے کشمیر کی طرف جاتے تھے، یا یہ خطہ جو تھا مسلسل مطلب یہاں پہ جنگیں اور یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ تو سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں تلوار، اصلی تلواریں دینے کے لیے، اسلحہ دینے سے پہلے ان کو لکڑی کی تلواروں سے تربیت دی جاتی تھی۔ ایک پس منظر وہ ہو گیا، اس کے بعد ظاہر ہے جو وقت گزرا اور پھر حالات جو ہمارے جو جنگ کے ساز و سامان تھا وہ بدل گیا، بندوقیں آ گئیں، اس کی جگہ توپیں آ گئیں۔ لیکن گتکا اپنی جگہ پہ مقبول اس وجہ سے رہا کہ یہ ایک طرح سے ورزش بھی ہے ہمارا۔ اور پھر آج آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا یہ ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ تناول کا خطہ جو ہے، یہاں پہ کوئی شادی یا کوئی جو آپ کا میلہ ٹھیلا ہے وہ گتکے کے بغیر نامکمل ہے۔ 1 سال پہلے ہم نے کوشش کی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی عوامی سطح پر، تو اس کا ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا۔ ہم نے گتکا میلے کا انعقاد شروع کیا تھے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ اسی مقام پر لے کر جائیں گے جس مقام پر یہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے علاقہ تناول کی یہ روایت تھی کہ جس وقت بارات جاتی تھی کسی دوسرے گاؤں میں، اور گتکے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایسی زبردست روایت رہی ہے ہماری اور ایسی زبردست کھیل رہی ہے کہ اس وقت پھر میدان میں گتکے آ کے رکھ دیتے تھے جہاں پہ آپ ڈولی لینے جا رہے ہیں، تو وہ گتکا آپ نے کھیلنا ہے مخالف آدمی کے ساتھ۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جیتنی ہیں، گتکے کا کھیل آپ ان سے جیتیں گے تو پھر آپ کو ڈولی ملے گی، ورنہ دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری بارات کے ساتھ راتوں تو ٹھہرنا پڑتی تھی۔ وہ تو زیادہ تر یہ کھیل شادیوں میں کھیلا جاتا ہے، اور جب شادی میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو بوڑھے جوان بچے آپ دیکھیں گے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو 100% اس کے شوقین ہیں۔ میدان میں ڈھول کی تھاپ سے ہم آہنگ کھلاڑیوں کے اٹھتے قدم فتح و شکست کے خوف کے بجائے جواں مردی اور ہمت کے جذبے سے لبریز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی میدان جنگ میں نہ ہونے کے باوجود خود کو اسی ماحول میں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ کسی میدان کارزار کا عملی حصہ ہوں۔ azadi.com.pk کے لیے شہناز یوسفزئی، ایبٹ آباد۔